اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور لوط علیہ السلام نے فرمایا جب اپنی قوم سے أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ کہ تم اس بے حیائی کی طرف آتے ہو کہ جس کی طرف تم سے پہلے جہان میں کوئی بھی نہیں آیا۔ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون۔ بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف نفسانی خواہشات کے لیے جاتے ہو۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم ایسی قوم ہو کہ جو حد سے بڑھ گئے ہو۔ پیچھے جو انبیاء علیہم السلام کا ذکر فرمایا، اس سے گزشتہ آیت میں فتولی عنہم، تو حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اس کے بعد اب جناب حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ تو صالح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، مفسرین نے فرمایا کہ جب ان کی قوم کو تباہ و برباد غرق کر دیا گیا تو حضرت صالح علیہ السلام کیونکہ جو مومنین تھے وہ اللہ رب ذوالجلال کے حکم سے وہ ایک طرف ہو گئے، تو ان سب کو اللہ رب ذوالجلال نے باقی قوم کو تباہ کر دیا جو نافرمان تھے، کافر تھے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام ان پر گزر کے یہ آیت مبارکہ، یہ الفاظ پڑھ رہے تھے جس کو اللہ رب ذوالجلال نے ذکر فرمایا کہ وقال یا قوم، حضرت صالح علیہ السلام نے مخاطب ہو کر یہ ارشاد فرمایا، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے تمہاری خیر خواہی چاہی، وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم خیر خواہی کو پسند نہیں کرتے، خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اب چونکہ وہ لوگ مردہ تھے، سب کے سب تباہ ہو چکے تھے، تو نبی کا ان سے کلام کرنا یہ کیسا تھا۔ اسی طرح سے جب بدر میں تمام کفار کو ہانک کر ایک گڑھے میں پھینکا گیا تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب فرمایا، تو جناب حضرت عمر نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا آپ یہ تو مر چکے ہیں، آپ ان کو خطاب فرما رہے ہیں؟ تو جناب حضرت رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، یہ تم سے زیادہ سن سکتے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ تو مر جانا یہ بالکل ختم ہو جانا نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد اصل زندگی شروع ہوتی ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام کی جو زندگی ہے، جب ایک عام آدمی ہے، جب کافر ہے اور اللہ کے عذاب سے مرا ہے، تو ان کو انبیاء علیہم السلام خطاب فرما رہے ہیں۔ تو جو انبیاء ہیں اللہ کے، ان کی سماعت کا تو عالم ہی کچھ اور ہے۔ تو ہم جو پکارتے ہیں چاہے دور سے چاہے نزدیک سے، تو اللہ رب ذوالجلال نے انبیاء علیہم السلام کو طاقت دی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ ایک دستور ہے، قانون ہے کہ انبیاء علیہم السلام پر اللہ کا یہ وعدہ، یہ چکھنا ہے موت کو، یہ پورا ہوا ہے کہ اور یہ موت ان پر یہ جو آئی ہے، یہ ذائقہ جو انہوں نے چکھا ہے، یہ آنے واحد ہے، بس فوراً اس کے بعد ان کو زندگی عطا کر دی گئی۔ جو ہی اللہ کا وعدہ پورا ہوا، اس کے بعد اصل زندگی وہ شروع ہو گئی۔ قبر میں جب آدمی کی جو روح ہے اس کے بدن کو چھوڑ جائے تو اس سے عالم برزخ کے، وہ قبر کے وہ تمام معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کو پکارنا، یہ کیسا، یہ شرک، اس قسم کی یہ باتیں سب کی سب بیکار ہیں، ناسمجھوں کی باتیں ہیں۔ اور اللہ رب ذوالجلال کے نبی نے یہ ان کو خطاب فرمایا، تو جب کفار کو خطاب فرمایا جا سکتا ہے، مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ سنتے ہیں تو جو اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر ہیں، جو تمام کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، ان سے افضل مخلوق کی اللہ نے پیدا نہیں فرمائی، جو ہر چیز میں بے مثل و بے مثال ہے، ان کو معجزات عطا فرمائے گئے۔ اور پھر تمام انبیاء کے سردار اور امام ہمارے آقا و مولا جو وجہ وجود کائنات ہے، جن کی وجہ سے اللہ رب ذوالجلال نے اس تمام کائنات کو رنگینی عطا فرمائی، یہ کائنات، یہ عالم بنائے، اور یہ تمام سلسلہ ایک خوبصورت اللہ رب ذوالجلال نے چلایا۔ تو
جس کی وجہ سے چلایا وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو یقیناً اللہ رب ذوالجلال نے ان کو وہ طاقت وہ قوت عطا فرمائی ہے کہ جس سے وہ ہم غریبوں کی، ہم گناہگاروں کی، ہم نوکروں کی، ہم غلاموں کی، ہم امتیوں کی ان فریاد کو بھی سنتے ہیں اور فریاد رسی کو پہنچتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں اس کا۔ اب جو ہے جناب حضرت لوط علیہ السلام کا اللہ رب ذوالجلال نے ذکر فرمایا، ذکر الانبیاء عبادہ، اللہ کے انبیاء کا ذکر کرنا یہ بھی عبادت ہے، وذکر الصالحین کفارہ، اور جتنے بھی اللہ کے صالحین ہیں، اولیاء کاملین ہیں، ان کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو یقیناً قرآن مقدس کی تلاوت بھی عبادت ہے اور اللہ کی محبت میں ہی کی جاتی ہے، کیونکہ یہ کلام اس کا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام سے بھی محبت ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام بھی عربی تھے، آپ کا کلام بھی آپ اسی زبان میں، مبارک زبان میں، اور عربی زبان میں ہی کلام فرمایا کرتے تھے، اور اسی میں جو ہے وہ ہم اسی کو پڑھتے ہیں، وہی چیز اپنے سامنے رکھ کر کہ اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام مقدس کو ادا کیا ہے، پڑھا ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے پاک پیغمبر ہیں، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی جناب حضرت ہاران کے آپ بیٹے ہیں۔ ایک حضرت ہاران جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا بھی تھے۔ اس وقت یہ تھا کہ کئی لوگوں کا ایک ہی نام ہوتا تھا، مفسرین نے لکھا ہے کہ بھائی اور بہن کا بھی ایک ہی نام ہوتا تھا، کئی خاندان والوں کا ایک ہی نام ہوتا تھا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کے والد جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی تھے، یہ ان کے بیٹے ہیں، ان کا نام ہے حضرت ہاران، اور اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو چچا تھے ان کا نام بھی ہاران تھا، بھائی کا نام بھی ہاران اور چچا کا نام۔ تو یہ لوط علیہ السلام حضرت ہاران کے بیٹے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ اور جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہاران کی طرف سفر کیا، وہ ہا جو ہے وہ دوسری ہے، جیسے کہ ہے یا ہے لکھتے ہیں ہم، تو یہ اس سے ہاران ہے، اور جو یہ شہر کا جگہ کا نام ہے، یہ حدیث والی جو ہا ہے یہ اس کے ساتھ ہے ہاران۔ تو اس کی طرف جب سفر کیا تو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین تشریف لے جا رہے تھے، اور اللہ کے پاک پیغمبر جناب حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے جو حکم تھا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو جو حکم ارشاد فرمایا اور بھیجا، تو آپ اردن کی طرف گئے۔ تو آپ سدوم وادی تھی، یہ 3-4 وادیاں تھیں، بستیاں تھیں، ان میں یہ سب سے بڑی تھی سدوم، یہ بڑے سرسبز اور زرخیز علاقے تھے۔ تو اللہ رب ذوالجلال کے پاک پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ رب ذوالجلال نے بھیجا، تو اس قوم میں بدعمالیاں بہت زیادہ تھیں، اور سب سے جو بڑی بری چیز تھی ان میں وہ مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنا تھا، اور اس قوم سے پہلے کسی نے بھی ایسا کام نہیں کیا تھا۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا، چونکہ انہوں نے جو بھی ہم نے پیچھے ذکر کیا اب گزرا ہے جتنا بھی قرآن مقدس میں، تو جس اللہ کے پاک پیغمبر کا، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام کا جو ذکر گزرا ہے پیچھے، تو اس میں انبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لیکن لوط علیہ السلام کے متعلق مفسرین نے لکھا کہ آپ نے اللہ کی عبادت کا حکم جو ہے ویسے تو دیا ہی ہوگا کہ ہر انبیاء جو ہے وہ دیتے ہیں، لیکن اس قوم میں بدعمالیاں اور یہ چیز بہت زیادہ بری تھی، اسی لیے سر فہرست اس کو ذکر فرمایا ہے، اور اس بدعملی سے، بدفعلی سے رکنے کا، اس شیطانی کام سے جو شیطان نے ان کو سکھایا تھا، اس سے روکنے کا اللہ رب ذوالجلال کے اس پاک پیغمبر نے حکم دیا۔ تو فرمایا کہ اتأتون الفاحشۃ، تم اس برائی کی طرف آ رہے ہو، تم وہ کام گندا کام کر رہے ہو، تم وہ بے حیائی کا کام کر رہے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ جہان والوں میں سے پہلے یہ کام کسی نے بھی نہیں کیا۔ تم کیا کرتے ہو؟ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، کہ عورتوں کو چھوڑ کر تم مردوں کے پاس نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، شہوت کو پورا کرنے کے لیے آتے ہو۔ بل انتم قوم مسرفون، کہ انسانیت تو انسانیت، یہ تو حیوانیت سے بھی بڑھ کے برا کام ہے۔ بل انتم قوم مسرفون، تم انسانیت نہیں بلکہ حیوانیت سے بھی آگے، اس کی بھی حد سے جو ہے وہ تجاوز کر چکے ہو، بڑھ چکے ہو۔ وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون،
اور ان کی قوم کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے کہا اخرجوہم من قریتکم، لوط علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو، ان کے ساتھیوں کو، سب کے سب کو، اخرجوہم من قریتکم، اس بستی سے، اپنی بستی سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ بڑے پاک بنے پھرتے ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، بس ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو نجات دی، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے ان کی بیوی کے، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی، فانظر، تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فطرت انسانی، جو نسل انسانی بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے، وہ اللہ رب ذوالجلال نے قائم فرمایا مرد اور عورت کے ملاپ سے، کہ اس سے انسان، اور وہ جائز طریقہ ہے نکاح سے بھی۔ تو اللہ رب ذوالجلال کے محبوب نے فرمایا کہ جو شخص کسی مرد کے پچھلے مقام سے آتا ہے یا کسی عورت کے پچھلے مقام سے آتا ہے، اللہ رب ذوالجلال قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت ہی نہیں فرمائے گا۔ یہ انتہائی برا کام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو کھیتی ہے، محل ہے، وہ عورت کا ایک خاص مقام ہے کہ جس میں مرد ایک خاص طریقے سے، یعنی نکاح کے ذریعے سے آتا ہے، اور اس میں اصل چیز جو ہے وہ ایک نسل انسانی کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے، اور یہی جو ہے وہ ایک مبارک کام ہے۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی بارگاہ میں کسی نے عرض کی، کسی صحابی نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جماع سے جو میاں بیوی ہیں وہ ان کا جو عمل زوجیت ہے، کیا ان سے اس کو ثواب ملتا ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے زنا سے گنہگار ہوتا ہے آدمی، ایسے جماع سے اس کو ثواب بھی ملتا ہے، کیونکہ ایک جائز طریقے سے ثواب کے کام سے، ثواب کی نیت سے، اور نکاح کر کے جب یہ کام کیا جائے، تعلق قائم کیا جائے، تو یقیناً اللہ اس پر جو ہے وہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور میاں بیوی کی جو محبت ہے، اس کو بھی اللہ رب ذوالجلال نے کیسا زبردست میاں بیوی کے دل میں جو ہے وہ پیدا فرمایا ہے، آپس کی باہمی محبت میں، اور یہ محبت بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ جبکہ دوسرا اس کے خلاف کام کرنا یہ حرام ہے، اور قطعی حرام ہے۔ اور کوئی آدمی، یعنی یہ جو لواطت ہے، خاص کر مردوں سے بدفعلی، اس میں اگر کوئی برا کام کرتا ہے، یعنی یہ بدفعلی کرتا ہے، اور اس کو نعوذ باللہ من ذالک اگر وہ حرام نہیں سمجھتا، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، کیونکہ یہ قطعی حرام ہے۔ تو ان لوگوں نے وہ کام کیا، قوم لوط نے، چونکہ مفسرین لکھتے ہیں کہ شیطان بوڑھے آدمی کی شکل میں آیا، اور چونکہ یہ بہت سرسبز و زرخیز علاقہ تھا ان کا جو تھا، جہاں یہ لوگ رہتے تھے، جہاں یہ قوم آباد تھی، تو ان بستیوں میں تو بہت سارے لوگ وہاں آتے تھے، پھلوں کی بھی کثرت تھی، علاقہ بھی خوبصورت تھا، تو یہ لوگ وہاں آتے، تو شیطان نے ان سے آ کے یہ کہا کہ تم لوگ دیکھو، یہ آگے تمہیں پریشان کرتے ہیں، اور تم ان کے ساتھ یہ بدفعلی کرو، اسی سے تمہاری جان چھوٹے گی۔ یہ شیطان نے ان کو یہ کام سکھایا، اور اس روئے زمین پر یہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے یہ کام کیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 چیزیں بیان فرمائی۔ ایک تو یہ تھا کہ یہ کبوتر بازی کرتے تھے، آج ہماری قوم میں بھی یہ بہت زیادہ یہ چیز ہے۔ ایک یہ تھا، یہ محفل میں بیٹھ کے اونچی آواز سے ہم اپنی ہوا خارج کرتے تھے، ریح خارج کرتے تھے، جو کہ ایک مذموم اور بری چیز ہے۔ جب بھی کسی آدمی میں اگر خدا نخواستہ کسی کو کوئی بیماری ہے تو وہ عذر ہے، وہ چیز اور ہے، وہ معاف ہے، لیکن جان بوجھ کر یہ کام کرنا یہ انتہائی قبیح عمل ہے، برا کام ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ یہ مزاح میں جو ہے وہ بالکل ننگے ہو جایا کرتے تھے، کپڑے چادر اتار دیا کرتے تھے، تو یہ تمام کے تمام ان میں کام تھے یہ، اور مردوں سے بدفعلی کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے تم پر قوم لوط کے اس عمل کا خوف ہے۔ اور اسی طرح سے بہت زیادہ جو ہے وہ احادیث مبارکہ اور ائمہ کے اقوال اور صحابہ و تابعین کے وہ تمام اقوال و احادیث و آثار جو ہے وہ اس کی مذمت میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ اور ایسے بلکہ ہمارے حضرت شیخ الیاس ستار قادری مدظ اللہ العالی، آپ نے جو ہے وہ ایک رسالہ بھی لکھا ہے، امرت پسندی کی تباہ کاریاں، یعنی جس کی داڑھی نہ ہو، جس بچے کی یا اس طرح سے، تو اس سے دور رہنا چاہیے بہت زیادہ، کہ یہ بہت بڑی تباہی ہے۔ فرمایا کہ
کسی لڑکی کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، کسی کنواری لڑکی کے ساتھ تو امرت کے ساتھ جو ہے وہ 18 شیطان ہوتے ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی تباہی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس برے مذموم فعل سے، قبیح حرکت سے، اللہ ہر مومن مسلمان کو اپنی حفظ و امان نصیب فرمائے۔ تو یہ لوگ ان کے پاس آتے تھے تو شیطان نے ان کو اس عمل پہ لگایا۔ اللہ رب ذوالجلال جب انہوں نے اب اس کے سائنٹیفک ہو گئے، دیگر عقلی ہو گئے، اس کے علاوہ جو ہے وہ طبی حوالے سے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ عقلی اعتبار سے تو یہ ہے کہ بلکہ حیوان بھی جو ہے نا، جانور جن میں عقل نہیں ہے، وہ بھی جب اپنی شہوت پوری کرتے ہیں تو وہ کسی نر کی طرف نہیں جاتے، وہ بھی اپنی شہوت یا وہ خواہش پوری کرنے کے لیے شہوت کو، وہ جو اللہ نے ان کے ایک سلسلہ رکھا ہے، وہ بھی مادہ کی طرف توجہ کرتے ہیں، اس کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ حیوانوں سے بھی بدتر کام ہے کہ انسان جس کو اللہ نے اتنی عقل دی ہے، اتنا شعور، اتنی نعمتیں کہ پوری کائنات میں اس جیسا کوئی شاہکار نہیں اللہ کی مخلوق میں، تو یہ ایسا کام کرتا ہے کہ یہ نر کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ انتہائی مذموم اور برا اور گندا کام ہے، عقلی اعتبار سے بھی، فطرت کے اعتبار سے بھی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ بیماریاں ہیں۔ ایک تو نفرت اس سے پیدا ہوتی ہے، دوسرا اس آدمی شادی کے ایک تو قابل نہیں رہتا، دوسرا یہ ہے کہ اس قسم کا آدمی، کیونکہ اللہ رب ذوالجلال نے جو ایک سلسلہ، جو ایک نظام بنایا ہے کہ عورت کے جو رحم ہے، جو بچہ دانی ہے، اس میں منی کو جذب کرنے کی پوری صلاحیت ہے کہ وہ اس سب کو جذب کر لیتی ہے۔ اور آدمی جو ہے وہ کیسا جو ہے وہ اللہ رب ذوالجلال نے ایک سلسلہ بنایا ہے کہ ہر اعتبار سے بہت جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا ہلکا اور حشاش بشاش اور ذہنی طور پہ ہر اعتبار سے سکون میں محسوس کرتا ہے۔ جبکہ یہ جو برا کام ہے، یہ برا فعل کہ اس میں چونکہ جو پچھلا مقام ہے، چاہے مرد کا ہے چاہے عورت کا، اس میں یہ صلاحیت ہے ہی نہیں، اس میں یہ چیز رکھی ہی نہیں گئی۔ تو ایسے آدمی کے جو ہے وہ اس میں قطرات رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو سوزاک کی اور بہت ساری بیماریاں جو ہے وہ اس کو لگتی ہیں، اور وہ پھر ذلیل ہو کے زندگی گندی گزارتا ہے، بہت بری زندگی گزارتا ہے، مر کے جو ہے وہ بلکہ زندہ رہتا ہے، ایسے کہہ دیں، اتنا جو ہے وہ ذلیل ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ اللہ رب ذوالجلال نے جو ایک چیز ہے ہی خلاف فطرت، انسان کو اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں، اور انسان وہ کام کرے تو یہ انتہائی بری چیز ہے۔ اپنے آپ کو جیسے کہ پیچھے گزرا یا بنی آدم خذوا زینتکم، کہ جو ہے وہ ننگے طواف کیا کرتے تھے اپنے کپڑے اتار کے کعبہ شریف کا، مرد اور عورتیں، صبح کو مرد کرتے تھے، رات کو عورتیں کرتی تھی کپڑے اتار کے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ زینت اختیار کرو، لباس پہنو، کہ یہ انسان کی زینت ہے، یہ انسان کے یہ کپڑے پہننا۔ تو اب بھی جتنے بھی یہ لوگ ہیں فطرت انسانی کے خلاف کرتے ہیں، یہ انتہائی قبیح ہے، مذموم ہے اور برا عمل ہے، اس میں بہت زیادہ قباحت ہے۔ کیونکہ انسان کی شان یہ ہے کہ انسان ان تمام چیزوں سے برا رہے، اور شریعت نے بھی ان چیزوں کو حرام کر دیا کہ جو تمام قبیح تھی، جن میں قباحت تھی، برائی تھی، بے حیائی تھی، تو اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس قوم میں یہ کام تھا۔ بہرحال انتہائی پستی والا کام انہوں نے شروع کیا شیطان کے کہنے پہ، کہ شیطان نے ان کے لیے اس چیز کو مزین بھی کر دیا، اور شیطان جو ہے وہ لوگوں کے لیے ایسے برے کاموں کو، قبیح کاموں کو، جو بالکل فطرت انسانی کے خلاف ہوں، ان کو بڑا خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو شیطان کے حملوں سے محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا کہ ان کو جب یہ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایسا نہ کرو، یہ انتہائی برا کام ہے، اور تم یہ قوم کی بیٹیاں ہیں۔ آگے آئے گا سورہ ہود میں بڑی تفصیل سے حضرت لوط علیہ السلام کا 11ویں پارے میں انشاءاللہ وہ آئے گا۔ تو فرمایا کہ یہ قوم کی بیٹیاں ہیں، اللہ نے ان کو تمہارے لیے بنایا، تو تم انہی کے ساتھ نکاح کرو، ایک جائز طریقے سے اچھی زندگی گزارو۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ وما کان جواب قومہ، قوم کے پاس اس کے سوا کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ کس کے پاس؟ کس چیز کے سوا؟ کہ الا ان قالوا، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اخرجوہم من قریتکم، لوط علیہ السلام کو اور جو ان کے ماننے والے ہیں، جو ہمیں منع کر رہے ہیں، ان سب کو اپنی بستی سے نکال دو۔ انہم اناس یتطہرون، ناس یہ بھی لوگوں کے لیے آتا ہے، اور اناس کا معنی بھی لوگ ہیں۔ تو انہم اناس یتطہرون، کہ یہ سب کے سب جو ہیں بڑے پاک بنتے ہیں، پاک بنتے ہیں، تو ان کو باہر نکالو۔ تو اب جو ہے وہ اس سے بڑا واضح آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی کی عقل ٹھکانے نہ ہو، جب انسان اتنا جو ہے وہ گراوٹ کا، اتنا کمینے پن کا، خسیس پن کا شکار ہو جائے، اتنا گھٹیا ہو جائے کہ اس کو اچھی چیزیں بری لگنے لگیں، پاک چیزیں اچھی نہ لگیں، تو پھر جو ہے اس قوم کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اللہ ان کو پھر تباہ و برباد بھی کرتا ہے، اور وہ پاکی کو جو ہے وہ
وہ کہہ رہی انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک بنے پھرتے ہیں، ان کو جو ہے وہ بستی سے ہی باہر نکال دو۔ تو اس آج کے دور میں بھی بہت ساری ہزار ہاں مثالیں ہیں کہ داڑھی والوں کو پسند ہی نہیں کیا جاتا۔ یہ بڑی حقیقت بیان کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے ہر نبی کی مبارک داڑھی تھی، اور اگر یہ حسن نہ ہوتا تو اللہ انبیاء علیہ السلام کو یہ داڑھی نہ عطا فرماتا۔ تو اسی طرح سے داڑھی شریف کے حوالے سے کہ بھائی جس کی داڑھی ہو جی داڑھی کٹاؤ تو پھر ہم رشتہ دیں گے، اور داڑھی والوں کو رشتہ دینا یہ باعث عار اور شرم محسوس کیا جاتا ہے، اور جس کی داڑھی نہ ہو تو اس کو فخر محسوس کیا جاتا۔ اسی طرح سے دیگر ہزار ہاں مثالیں ہیں بہت ساری، جو آدمی جو ہے وہ سنتوں کے بالکل جو ہے وہ سنتوں کا عامل ہو، سنتوں پہ عمل کرنے والا ہو، اور بڑے اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار بنا کے رکھے، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، تو اس کو شریف اور ویسے ہی جو ہے وہ ہر کھاتے سے باہر سمجھا جاتا ہے۔ اور جو ہر قسم کا برا کام کرے، لوگوں کے مال مارے، حرام کام کرے، تو اس کو بڑا چالاک اور عیار اور بڑا سمجھدار سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی برائیاں ہیں ان کو اچھا سمجھنا، اور جتنی اچھائیاں ہیں ان کو برا سمجھنا، یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب انسان کی جو ہے وہ سطحی دماغی جو ہے وہ ذہنی توازن یا آدمی کا جو ہے وہ سوچ اتنی گر جائے، اتنی بیکار ہو جائے کہ وہ اچھی چیزوں کو برا سمجھنے لگے اور بری چیزوں کو اچھا سمجھنے لگے، تو یہ انسان کے انتہائی جو ہے وہ ناسمجھ اور بیوقوف ہونے کی علامت ہے، بیوقوف ہونے کی علامت ہے، یہ سمجھداری نہیں ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی، واحلہ نام تھا اس کا، مفسرین نے واحلہ نام لکھا ہے، تو یہ کافرہ تھی، یعنی بیچ میں ان لوگوں کو جو ہے وہ باقاعدہ ان چیزوں کا بیان کرتی تھی، بتاتی تھی، جا کے اطلاع اور خبریں دیا کرتی تھی۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اس کے متعلق، مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے جب لوگ یہ بے عملی میں بہت زیادہ حد سے بڑھ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 3 فرشتے آئے انسانی صورت میں۔ اب یہ دیکھیں، یہ بھی ہے، اس کو بھی سب لوگ بیان کرتے ہیں، آگے بھی سورہ مریم میں آئے گا کہ اللہ رب ذوالجلال کے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے نور و بشر ہونے کے متعلق بہت بڑا نزاع کھڑا کیا گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں، نور بھی ہیں، تو جی نور کھا سکتا ہے، نور پی سکتا ہے، نور شادیاں کر سکتا ہے؟ تو ہم نے کہا بھائی یہ دیکھو، ابراہیم حضرت مریم کے پاس جناب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، تو کیا نورانی صورت والا بشری صورت میں نہیں آیا؟ نہیں آ سکتا۔ حالانکہ فرشتے تو بہت ساری جو ہے وہ شکل تبدیل کر سکتے ہیں، جیسا کہ اپنی نورانی اس شکل سے وہ بشری شکل میں آئے جن کو حضرت مریم نے پہچانا ہی نہیں اور ڈر گئی اور فرمایا کہ مجھے تو کبھی کسی بشر نے ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ڈرو مت، انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، لأہب لک غلاما زکیا، تاکہ تجھے ایک پاک بیٹا عطا کروں۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کے پاس فرشتوں کا آنا تو اسی سے نورانیت مصطفیٰ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ اللہ رب ذوالجلال کے ایسی عظیم اور اعلیٰ مخلوق ہیں کہ آپ بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں، تو لہٰذا نورانی شکل والے، نورانی صورت والے وہ بشری شکل میں بھی آ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے جو فرشتے تھے، اللہ نے 3 فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھیجے۔ تو آپ نے، چونکہ آپ 15 دنوں سے کسی مہمان نے کھانا نہیں کھایا تھا، غالباً آپ کے ساتھ تفسیر میں ایسا ہی آتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، تو آپ نے جب ان کو گوشت اور یہ چیزیں پیش کی تو چونکہ فرشتے یہ چیزیں انہوں نے رک گئے، کھانا نہیں کھایا، تو آپ نے پھر سمجھ گئے کہ یہ فرشتے ہیں۔ تو اسی طرح سے فرشتوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ جو صدوم ہے اس کو پلٹنے آئے ہیں، ان کو برباد اور غرق کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو پھر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب آپ شام کو پہنچے تو اس پر خبر جب ان تک پہنچی تو جو کہ باہر سے جو بھی آتا تھا یہ اس کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، اور چھپ کے نہیں کرتے تھے، اعلانیہ کرتے تھے، ظاہر کرتے تھے۔ تو سب کے سب وہ دروازے جو ہے وہ کواڑ کو توڑنے لگے۔ تو آپ نے حضرت لوط علیہ السلام کو انہوں نے بڑا تنگ کیا کہ یہ جو آپ کے پاس یہ خوبصورت لڑکے آئے ہیں ان کو ہمارے حوالے کریں، تاکہ جو ہے وہ ہم نعوذ باللہ من ذالک اس قسم کا برا کام کریں۔ تو وہ تو ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں اور ہمارے عذاب کے لیے ان کو، ہمیں غرق کرنے کے لیے ان کو بھیجا گیا ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے جب یہ ان کو یہ کہا کہ یہ مہمان ہیں اور تم مجھے رسوا نہ کرو،
کہ مہمانوں کے سامنے تم اس قسم کی باتیں اور اس قسم کے کام کرو گے تو تم مجھے رسوا نہ کرو۔ تو فرشتوں نے پھر حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ آپ جو ہے وہ پریشان نہ ہوں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور ہم جو ہے وہ ان کو برباد اور غرق کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پھر ایسا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو جو ہے وہ بالکل اس کو نیچے سے ہاتھ ڈال کے اور آسمان پہ لے جا کے اوپر سے ان کو الٹا کر کے نیچے پھینکا۔ تو اب بھی بحر مردار ہے جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں، وہ پوری سروئے زمین پر سب سے نیچے ہے۔ اب بھی لکھتے ہیں مفسرین کہ وہاں زلزلے آتے ہیں اور سب سے نیچے ہے، کہ یعنی وہ قوم کہ جس نے اس ایسا کام کیا جو پہلے جہان میں کسی نے بھی نہیں کیا تھا، اور ان لوگوں نے انتہائی برا کام کیا اور وہ کام کیا کہ جو انسان کے کاموں کے خلاف تھا، انسانیت کے ہی خلاف تھا۔ تو اللہ نے ان کو تباہ و برباد بھی کیا، ذلیل و رسوا بھی کیا، اور اس کے بعد جس جگہ میں ان کو غرق کیا گیا تھا اب بھی وہ بالکل سطح زمین سے بہت زیادہ نیچے ہے، کہ جنہوں نے اتنا گندا اور ہیج کام کیا ان کو اس کے بعد بھی جو ہے وہ عبرت کے لیے سب سے نیچے رکھا گیا۔ تو بحر مردار جو ہے، ڈیڈ سی جس کو کہا جاتا ہے، بحیرہ مردار یا بحر مردار سمندر کا نام ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اوپر سے، مفسرین فرماتے ہیں، ان کو پھینکا گیا اور پھر پتھروں کی بارش کی گئی ان پہ، اور پھر یہ بھی تھا کہ ان لوگوں پہ پتھروں کی بارش کی گئی اور ایک ایک پتھر پہ ان کا نام لکھا ہوا تھا کہ ہر آدمی کو وہ پتھر لگتا اور اس سے وہ تباہ و برباد ہوتا، غرق ہو کے مرتا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کو یہ حکم تھا کہ آپ اور آپ کے جو متبعین ہیں، آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کے جو اصحاب ہیں، ان کو آپ لے کے یہاں سے تشریف لے جائیے اور تشریف لے جائیں، لیکن پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ تو وہ تو اللہ کے پاک پیغمبر تھے، نیک لوگ تھے، جیسے اللہ نے فرمایا ویسے ہی کرنا، تو آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے نجات دی حضرت لوط علیہ السلام کو، وَأَهْلَهُ، اور ان کے ماننے والوں کو، اس سے آپ کی 2 بیٹیاں بھی تھیں، آپ کی 2 صاحبزادیاں وہ بھی تھی آپ کے ساتھ، اور اسی طرح سے جو آپ کے ماننے والے، جو ایمان لانے والے اصحاب تھے وہ بھی تھے، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے آپ کی جو ہے وہ بیوی کے۔ وہ اس نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس پہ جو نام لکھا تھا اس پتھر پہ، وہ پتھر اس کو لگا اور وہاں جو ہے یہ مر گئی، واحلہ جو حضرت لوط علیہ السلام کی۔ تو فرمایا کہ کانت من الغابرین، وہ پیچھے جن پر عذاب آیا وہ ان میں جو ہے وہ پیچھے رہ جانے والی تھی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے آسمان سے بارش کو نازل فرمایا۔ کس چیز کی بارش؟ پتھروں کی بارش کو۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، تو دیکھیے یہ خطاب نبی کریم علیہ السلام کو ہے، لیکن اس سے تمام امت مراد ہے کہ ہم لوگ اس سے عبرت پکڑیں۔ مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ جب تمام کے تمام یہ جو ہم ایسے ان مقامات پہ خطاب اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے تو فانظر، دیکھو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کیسا انجام ہوا مجرموں کا، جنہوں نے ہماری بات نہیں مانی، ہمارے انبیاء کی توہین کی اور ہماری آیات کی تکذیب کی۔ انبیاء نے جس چیز سے انہیں منع کیا اس سے وہ منع نہیں ہوئے، تو دیکھو ہم نے انہیں کیسے ذلیل و رسوا کر کے اور ذلت والے عذاب میں ڈالا۔ اور یہ تو اس دور اس میں مرے ہیں، اس زندگی میں، اس دنیا کی زندگی میں، بعد میں یہ ابد الآباد نہ ختم ہونے والی زندگی میں ان کو ذلت و رسوائی اور دردناک عذاب دیا جائے گا۔ کیف کان عاقبۃ المجرمین، تو یہ جتنی بھی چیزیں ذکر کرنا ہے، یہ بیان کرنا، یہ اللہ رب ذوالجلال نے جو بیان فرمائی ہیں، تو یہ سب کے سب یہ ہمارے لیے تعلیم ہے۔ ہمیں اس سے عبرت پکڑنی ہے، محض جو ہے وہ پڑھنا اس کو بس جی پورا ہو گیا، اس سے جو ہے وہ ایسا نہیں، بلکہ قرآن مقدس میں اللہ رب ذوالجلال نے ہم سے کیا خطاب فرمایا ہے، کیا ارشاد فرمایا ہے۔ معاشرے، ملک، شہر، بستیاں تب ہی جو ہے وہ بالکل انصاف اور ان تمام چیزوں میں اچھی ہو سکتی ہیں کہ جب اللہ کے اس کلام پر، اللہ کے احکامات پر، نبی کریم علیہ السلام کے حکموں پر عمل کریں، ان کو صحیح طرح سے مانیں اور ان تمام بری چیزوں سے اللہ کی ہر وقت پناہ مانگیں، اور پناہ مانگنے کے ساتھ ساتھ جو اللہ نے جو شریعت ہے، جو قانون ہے اللہ رب ذوالجلال کا، ان سب پہ جو ہے وہ صحیح طرح سے آدمی عمل کرے تو یقیناً فلاح، کامیابی اور اللہ کی رضا پائے گا۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو برائیوں سے محفوظ و مامون رکھے۔ ایک یہ بھی ذکر فرمایا کہ 8 چیزیں تو وہ کرتے تھے، تالیاں بجایا کرتے تھے، قوم لوط سیٹیاں یہ بجایا کرتے تھے، یہ سیٹیاں، کبوتر بازیاں، یہ تالیاں، یہ مردوں سے بدفعلیاں، ننگے ہو جانا، محفل میں اونچی آواز سے ہوا خارج کرنا۔ ہمارے کئی ایسے جوان ایسا کرتے ہیں، بہت سارے جو ہے وہ کام ہم میں جو بہت عام ہیں، ہمارے معاشرے میں کبوتر بازیاں، اس قسم کے یہ کام بہت عام ہے۔ ایک دوسرے کو جو ہے وہ آ کے تھپڑ مار کے چلے جانا، یہ بھی کام اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ کام ان میں تھا۔
کہ زور زور سے تھپڑ مار کے ایک دوسرے کو آنا اور جانا، اور جو بھی آ رہا ہے تھپڑ مار کے جا رہا ہے، تو یہ کام بھی ان میں تھا قوم لوط میں۔ ایک چیز جو ہے وہ یہ تھی کہ یعنی فرمایا کہ یہ نہ ہو، یہ اس میں خوف ہے کہ عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ لذت حاصل کریں، یہ بھی انتہائی برا اور قبیح کام ہے، اور جو اس دور میں ہو رہا ہے، یورپ اس پہ بہت زیادہ کام کر رہا ہے، یورپ اس میں بہت زیادہ، اور آج بھی جن لوگوں نے لواطت کو اس کو عام کیا ہے، جن ممالک نے، چاہے وہ مغربی ممالک ہیں، دیگر ممالک ہیں، جنہوں نے، وہ آج بیچارے تباہی و بربادی میں بالکل غرق ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ مردوں میں سے وہ مردانہ صلاحیت ہی ختم ہو گئی، کہ جو مقام ہی نہیں تھا، وہ جو پچھلا مقام ہے وہ انتہائی تنگ ہے، کہ جس سے آدمی میں وہ مردانہ صلاحیت، شادی اور بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے، وہ چیزیں ختم۔ تو وہ لوگ اب باہر سے لوگوں کو منگوا کے وہاں نسلیں آباد کرا رہے ہیں، کیونکہ ان کے اپنے مرد اس قابل ہی نہیں رہے، جنہوں نے اس لواطت کو، مردوں سے بدفعلی کو باقاعدہ بل شل پاس کیے، جو یورپ شغل میلے میں جاتا ہے، اور ہمارے بھی یہاں سے جتنے بھی ڈڈو چھڈو اٹھتے ہیں، تو یہ سب کے سب فطرت انسانی کے اسلام کے خلاف ہے۔ تم قوم کو پتہ نہیں کس طرف لے کے جا رہے ہو۔ ان ملکوں سے جا کے پوچھو جو ہے وہ اب رگڑ رہے ہیں ایڑیاں زمین پہ، اور باہر سے کرائے پہ لوگوں کو لے کے آتے ہیں کہ یہاں جو ہے وہ تعلقات قائم کیے جائیں، شادیاں کی جائیں تاکہ نسل بڑھے، کہ حالات اس قسم کے ہو گئے۔ تو اسی طرح سے عورتوں کے ساتھ بھی یہ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو ان تمام برائیوں سے، بدفعلیوں سے نجات نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔